بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. میں درخواست کروں گا کہ جو لوگ بھی کوئی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز وہ باہر تشریف لے آئیں. اگر اندر بیٹھے ہیں تو خاموشی سے اس محفل میں بیٹھیں تاکہ ہم اس پروگرام کو خوبصورت انداز میں، باوقار انداز میں آگے بڑھا سکیں. شاہ جی ادھر تشریف لے آئیں سامنے. پر محمد و آل محمد صلوات. دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی مومن و مومنات اس پاک جشن میں، مولا کی ولادت کے اس جشن میں شریک ہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو. جو مقروض ہیں پروردگار ان کا قرض غیب سے ادا ہو. جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں پروردگار سب کی مشکلات کا خاتمہ فرما. ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو اس ادارے کی، اپنے گھروں کی رونق اور زینت ہیں، پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ، ان کے بچوں کے سروں پہ تا دیر قائم رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اور مزید دعا ہے کہ پروردگار کریم اہل بیت امام حسن المجتبیٰ کے صدقے میں پروردگار لوگ بہت مشکل میں ہیں. پوری دنیا، عالم انسانیت اس وقت پریشانیوں میں، مشکلات میں گھری ہے. پروردگار سب کی پریشانی، سب کا اضطراب، سب کا اضطرار اس کا خاتمہ فرما. اور جو اس جہان کا سکون ہے جس کو آپ نے پروردگار پردہ غیبت میں چھپا رکھا ہے، ان کا ظہور فرما تاکہ اس دنیا کو جو مضطرب ہے ان کو قرار ملے، جو بے سکون ہے ان کو سکون ملے، اور اس پوری دنیا سے مظالم کا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات. ممنون آج کے اس سفرے کا، اس دسترخوان کا اہتمام کیا ہے جناب عمران حفیظ صاحب نے، سید فواد حسین، ملک یحییٰ حیدر صاحب نے، اور جلال حسین بلوچ صاحب نے، فہیم خان بلوچ صاحب نے، حمزہ عمران اعوان صاحب نے. ان سب کے مرحومین کے لیے اور جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے، ہماری شیعہ قوم کے شہداء کے لیے، اور اس ادارے کے جتنے بھی خدمت گزار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے، بالخصوص سپریم لیڈر حضرت آیت العظمیٰ علی خامنہئی صاحب، ان کی روح کو اصال کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بر محمد و آل محمد صلوات. میں کیا کہوں جہان میں کیا کیا حسن کا ہے. میں کیا کہوں جہان میں
کیا کیا حسن کا ہے، جب کل کا کل جہان ہی مولا حسن کا ہے۔ میں کیا کہوں جہان میں کیا کیا حسن کا ہے، جب کل کا کل جہان ہی مولا حسن کا ہے۔ اور کیسے نہ کائنات کا وارث کہوں اسے، کیسے نہ کائنات کا وارث کہوں اسے، مولائے کائنات جو بابا حسن کا ہے۔ آغوش میں بطول کی ماہ سیام میں، آغوش میں بطول کی ماہ سیام میں، قرآن ایسا نور یہ اترا حسن کا ہے۔ جیسے کتاب حق میں ہیں آیات والقمر، جیسے کتاب حق میں ہیں آیات والقمر، یوں فاطمہ کی گود میں چہرہ حسن کا ہے، یوں فاطمہ کی گود میں چہرہ حسن کا ہے۔ اور چونکہ آگے شبہائے قدر آنے والی ہیں، اس حوالے سے ایک شعر سنیے۔ ہے بالیقین مقدمہ شبہائے قدر کا، ہے بالیقین مقدمہ شبہائے قدر کا، 15 کی شب کو نور جو چمکا حسن کا ہے، 15 کی شب کو نور جو چمکا حسن کا ہے۔ افلاک کے مکین بھی کاسا بدست ہیں، زہرا کے گھر میں آج عقیقہ حسن کا ہے، زہرا کے گھر میں آج عقیقہ حسن کا ہے۔ اور اس کی قبا کے رنگ سے ہر شاخ سبز ہے، ہر ایک شجر کے تن پہ لبادہ حسن کا ہے، ہر ایک شجر کے تن پہ لبادہ حسن کا ہے۔ اور محفل میں کافی شعر ہیں، اس کے تقریباً 20-25 شعر ہیں، مختصر کر کے آخری 1-2 شعر کے۔ محفل میں کیوں نہ ہوتی ملائک کی حاضری، سب کو یہاں پہ آج بلاوا حسن کا ہے، سب کو یہاں پہ آج بلاوا حسن کا ہے۔ اور مدح حسن میں اور کیا سجاد میں لکھوں، مدح حسن میں اور کیا سجاد میں لکھوں، ممدوح رب دو جہاں نانا حسن کا ہے، ممدوح رب دو جہاں نانا حسن کا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس ایک درخواست کروں گا کہ جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، جو پیچھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ ایک باقاعدہ جشن کا ایک محفل کا ماحول بن جائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ میں درخواست کروں گا جناب سید اوسجا نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی جانب سے بارگاہ محمد و آل محمد میں حاضری دیں۔ سب بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ تمام مومنین کو جشن امام حسن بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کی نظر ایک کلام امام حسن کی شان میں بآواز بلند صلوات۔ علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، اور علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، قلم یا تیغ نہیں خود پہ اعتبار واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ قلم یا تیغ نہیں خود پہ اعتبار کیا، اور علی کا شعر ہوا اپنے شعر پر نازاں، علی کا شعر ہوا اپنے شعر پر نازاں،
قلم کی نوک سے شبر نے جو شکار کیا، قلم کی نوک سے شبر نے جو شکار کیا، اور یہ لاش مرحبا تر بتائیں گے کہ انہیں، یہ لاش مرحبا تر بتائیں گے کہ انہیں، علی کے بابا نے کس طرح 2 سے 4 کیا، نعرہ حیدری، اور پلک جھپک میں ہی بدبخت بن گیا عورت، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، حسن نے لہجائے کننے سے اختیار کیا، اور بغیر ہو بے حسین اور حسن جو پڑھ کے نماز، بغیر ہو بے حسین اور حسن جو پڑھ کے نماز، جبھی کو اپنی ہی شیخ، جبھی کو شیخ نے خود اپنی داغدار کیا، تو مل کے نعرہ حیدری، جو خدائی کو چلائے وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، جو خدائی کو چلائے وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی، مل کے سب کہتے ہیں، جو خدائی کو چلائے وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، اور کام نبیوں کے جو آئے وہ ولی ہوتا ہے، جو خدائی کو چلائے وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، ارے مل کے کعبہ جو بنائیں وہ نبی ہوتے ہیں، مل کے کعبہ جو بنائیں وہ نبی ہوتے ہیں، اور کعبے میں جو آئے وہ ولی ہوتا ہے، جو خدائی کو چلائے، آخری 2 شعر، وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، روز محشر جسے اللہ عدالت کے لیے، روز محشر جسے اللہ عدالت کے لیے اپنی کرسی پہ بٹھائے وہ ولی ہوتا ہے، جو خدائی کو چلائے وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، آسمانوں سے اتاری ہوئی تلوار کو بھی، آسمانوں سے اتاری ہوئی تلوار کو بھی، آسمانوں سے اتاری ہوئی تلوار کو بھی وار کرنا جو سکھائے وہ ولی ہوتا ہے، نعرہ حیدری۔ یہ تھے ماشاءاللہ اوسجا نقوی، پروردگار ان کو سلامت رکھے۔ اب میں ملتمس ہوں عدنان امان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی جانب سے بارگاہ محمد آل محمد میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب عدنان امان صاحب، بر محمد آل محمد صلوات۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے،
میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سب سے پہلے تمام جملہ مومنین کو نزول امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ چوم کر لب حسن کے مصطفیٰ کہنے لگے، چوم کر لب حسن کے مصطفیٰ کہنے لگے، وارث جنت کے گھر سردار جنت آ گیا۔ چوم کر لب حسن کے مصطفیٰ کہنے لگے، وارث جنت کے گھر سردار جنت آ گیا۔ سر وقت ہے امام حسن علیہ السلام کا کسی آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوں۔ اپنی بلندی، اپنے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی پاک صلی۔ وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، 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 جو نبی کے لیے آئینہ ہے، حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے۔ کوئی اب تر کہے مصطفیٰ کو، ہے جسارت یہ کس کی زبان میں، نسل ایسی چلی ہے نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے، نسل سرور کی جو ابتدا ہے، وہ یقین حسن مجتبیٰ ہے۔ نعرہ حیدری۔ آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھیں، عرش اترا ہوا ایک طرف ہے، پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں، نور سے ایک بھرپور صف ہے، 9 اماموں کا شبیر مولا، جس شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ یقین حسن مجتبیٰ۔ دو شعر مولا۔ درویشاں دی شان نعرہ ہے دردار، درویشاں دی شان نعرہ ہے دردار، کل دا کل قرآن نعرہ ہے دردار، ہر منافق منکر اودوں پجدا ہے، جدوں ملنگ کوئی علی علی کردا ہے، جدوں ملنگ کوئی علی علی کردا ہے، کیونکہ ایسا تیر کمان نعرہ ہے دردار، درویشاں دی شان نعرہ ہے دردار، اور پاک نبی نے نعرہ خیبر لایا ہے، رب دا بازو
बन के मौला आए, रब दा बाजू बन के मौला आए, और लाया फिर सुलमान नारा है दरदा, दरवेशां दी शान ए नारा है दरदा, दरवेशां दी शान ए नारा है दरदा। और सारे शजरे खुल के सामने आते ने, सब मवाली इंज पछाणे जांदे ने, क्योंकि नस्ल दी पहचान नारा है दरदा, दरवेशां दी शान ए नारा है दरदा, दरवेश अली मौला 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 अली मौला। ओ इस जान ते जो काबे दा काबाए, ओ दुनिया ते ओ पाक हुसैन दा बाबाए। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। ओ मेरे वीर अली नू मनना सौखा नहीं, ओ मनसियो जिदे शजरे दे विच धोखा नहीं। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। ओ दर है दर ते जेड़े मत्था टेकदे ने, ओ मिट्टियां ते ओ बह के जनता वेचदे ने। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। ओ जे तुम्हें हुबदार नजफ दे वालिदा, ओ जे तुम्हें हुबदार नजफ दे वालिदा, हो गज के नारा मार नजफ दे वालिदा। ये थे माशाल्लाह अदनान अमान साहब, अपने मखसूस अंदाज में खूबसूरत अंदाज में हाज़िरी दे रहे थे। परवरदिगार इनको सलामत रखे, इनकी तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अब दरख्वास्त करूँगा जनाब अमानत अली साहब से और यासिर काज़मी साहब से कि वो मिल के नज़ाराना अक़ीदत पेश करें। जनाब यासिर काज़मी साहब और अमानत अली साहब। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। एक रुबाई और उसके बाद कलाम आप लोगों की नजर। अली के घर की तरफ है नजर जमाने की, अली के घर की तरफ है नजर जमाने की, खबर जो पाई है मौला हसन के आने की, और मुरीद हो गई शबर की जुल्फ़कार अली, अदाएं देखी हैं जब से कलम चलाने की। सीधा आप लोगों की नजर मेरे एक दफा सलवात पढ़ दीजिएगा। शजरा मेरा है ताहिर, कुरान से है जाहिर, शजरा
कुरान से है ज़ाहिर दस्तार मुस्तफ़ा हूँ मैं हसन हूँ मुजतबा हूँ हर एक सूरत भी मेरी है हर एक आयत मेरी वाजिब ठहरी कुल आलम पे पाक विलायत मेरी वाजिब ठहरी कुल आलम पे पाक विलायत मेरी लहजे में मुस्तफाई मुट्ठी में कुल खुदाई गुफ्तार किबरिया हूँ मैं हसन हूँ मुजतबा हूँ और मेरे होने से ही सुन लो वहदत का होना है जिसने खरीदी रब की रज़ाएं वो मेरा सोना है जिसने खरीदी रब की रज़ाएं वो मेरा सोना है कोसर की मैं बका हूँ तफसीर हल अता हूँ शबीर से बड़ा हूँ मैं हसन हूँ मुजतबा हूँ अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि नारे भी हमने मिलकर एक दफा शुरुआत कर दीजिएगा जश्न का माहौल जश्न का माहौल है तो जश्न को जो है ऐसे ही जो है इसका मतलब है कि थोड़ी सी इबादत आप भी कर लें और मैं जो चाहूं जिस्म तुम्हारे आपस में लड़ जाए गर मैं चाहूं गुल दरबारी धरती में गड़ जाए गर मैं चाहूं गुल दरबारी धरती में गड़ जाए आला सिफात हूँ मैं आला सिफात हूँ मैं आला सिफात हूँ मैं हैदर का हाथ हूँ मैं हसवार मुस्तफा हूँ मैं हसन हूँ मुजतबा हूँ काबिल गौर शेर है मशरिक मगरिब मगरिब मशरिक से मैं आप मिला हूँ कुन कह के मैं मर्द को औरत औरत मर्द बना दूं कुन कह के मैं मर्द को औरत औरत मर्द बना दूं हक का वली भी मैं हूँ हक का वली भी मैं हूँ हक का वली भी मैं हूँ सुन लो
حسن ہوں مجتبی ہوں. آخری شعر آپ لوگوں کی نظر واقعی آپ لوگوں نے سنا ہوا تو اسی کے بارے میں یہ شعر ہے کہ کیسی ذلت تو نے بی بی باہر آن اٹھائی, عورت ہو کے مردوں کے مجنے میں کیوں ہے آئی, عورت ہو کے مردوں کے مجنے میں کیوں ہے تو آئی, طاہر میرا گھرانہ یہ جان لے زمانہ, منکر کی میں قضا ہوں, میں حسن ہوں مجتبی ہوں, شجرہ میرا ہے طاہر, قرآن سے ہے ظاہر, دستار مصطفیٰ ہوں, میں حسن ہوں مجتبی ہوں. نعرہ حیدری. سلامت رہیں جناب یاسر کاظمی صاحب, امانت علی بھائی صاحب, بہترین انداز میں حاضری دے رہے تھے. پروردگار ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں بلا تاخیر درخواست کروں گا جناب شہزاد بٹ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی جانب سے بارگاہ محمد و آل محمد میں بالخصوص بارگاہ امام صلی اللہ مجتبیٰ میں کلام پیش کریں. جناب شہزاد بٹ صاحب بر محمد و آل محمد صلوات. علی کو چھوڑ کے دامن خدا نہیں ملتا, علی کا چھوڑ کے دامن خدا نہیں ملتا, وہ لا شریک بھی ان سے جدا نہیں ملتا. ہے اپنے ظرف کی وسعت پہ منحصر ورنہ, ہے اپنے ظرف کی وسعت پہ منحصر ورنہ, در بطول سے سائل کو کیا نہیں ملتا. ایک بلند ترین صلوات. یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے, یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے, کہ جس طرح بندے خدا کے ہوں خدا کے سامنے, یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے, کہ جس طرح بندے خدا کے ہوں خدا کے سامنے, یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے. روضہ شبیر پہ
رضوان جنت نے کہا روزائے شبیر پہ رضوان جنت نے کہا حیثیت کیا خلد کی ہے حیثیت کیا خلد کی ہے کربلا کے سامنے یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے. بین الحرمین کی نسبت سے شعر باوفا یوں ہیں کریم کربلا کے روبرو سجاد باوفا یوں ہیں کریم کربلا کے روبرو مرتضیٰ جیسے کھڑے ہوں مرتضیٰ جیسے کھڑے ہوں مصطفیٰ کے سامنے حق ہے یوں کھڑا ہوں میں مشکل کشا کے سامنے. سب مل کے یا الہی سب باوفا یوں ہیں کریم کربلا کے روبرو باوفا یوں ہیں کریم کربلا کے روبرو مرتضیٰ جیسے کھڑے ہوں مرتضیٰ جیسے کھڑے ہوں مصطفیٰ کے سامنے یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے. بڑا خوبصورت اور عطا کیا ہوا یہ شعر ہے. ذرا ملاحظہ کیجئے. ایک صلوات پڑھ لیں. سجاد حسین آپ کی نظر. میں شفا لینے چلا تھا جانب مولا رضا میں شفا لینے چلا تھا جانب مولا رضا مل گئے عیسیٰ مجھے مل گئے عیسیٰ مجھے صحن شفا کے سامنے یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے کہ جس طرح بندے خدا کے ہوں خدا کے سامنے یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے.
नारा हैदरी। یہ تھے جناب شہزاد بٹ صاحب جو ہمیشہ کی طرح خوبصورت کلام اپنے خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے. پروردگار ان کو سلامت رکھے. اب میں درخواست کروں گا جناب رانا عشرت صاحب سے کہ تشریف لیں اور اپنی جانب سے حاضری دیں, اور اس کے علاوہ ہماری جو فیونرل ممبرشپ کی اسکیم ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ معروضات پیش کریں. جناب رانا عشرت صاحب بر محمد و آل محمد صلوات. پتھروں کو درے شہوار کہا جانے لگا, ریت کو آہنی دیوار کہا جانے لگا. یا علی تیرے بغض میں اب تو ہجڑوں کو بھی جرار کہا جانے لگا. مومنین, ایک دو اناؤنسمنٹ ہیں ادارے کی طرف سے. ایک تو افطاری کی اسپانسرشپ کے حوالے سے مجھے آپ سے کہنا, جو بھی آپ تعاون کرنا چاہے, تھوڑا ہو زیادہ ہو, وہ ضرور کریں. ہمارے پاس ابھی تقریباً 5 افطاری جو ہے نا وہ ہیں. آپ فل کریں, آدھی کریں, کوارٹر کریں, کچھ بھی کریں, لیکن پلیز اس میں حصہ ضرور ڈالیں. اب درود بھیجیں محمد علیہ بیت اللہ. اچھا, عرصہ دراز سے ہم فیونرل کے حوالے سے کمیٹی میں باتیں ہو رہی تھی. اب الحمدللہ وہ فائنلائز ہو چکا ہے. اس میں انڈر جو ہے نا ایج انڈر 18 کے لیے تو ویسے بھی فری, وہ والدین کے ساتھ ہوگا. 18 سے 23 تک جوائننگ فی فری ہے, بالکل کوئی جوائننگ فی نہیں ہے. صرف آپ نے 50 پاؤنڈ پر اینم دینا ہے. دیٹ از بٹوین 18 اینڈ 23. 24 سے 59 تک اگر آدمی کپل ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, اس کے لیے 300 پاؤنڈ جوائننگ ان فی ہے اور 100 پاؤنڈ پر اینم ہے. اور اگر سنگل پرسن ہے کوئی جو اکیلا ہے تو اس کے لیے 200 پاؤنڈ جوائننگ ان فی اور 50 پاؤنڈ پر اینم ہے. اچھا, اور ان میں جو کپلز ہیں, ان میں جو بھی بچے ہیں انڈر 18 وہ سبھی اسی اسکیم کے اندر ہیں, ان کی کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. خدا نخواستہ کسی کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو ادارہ اس کے لیے یہاں پہ فل غسل کفن اور جو پلاٹ ہے اس کا, وہ تقریباً اس کا 5000 پاؤنڈ خرچہ ہے. اور اگر کسی نے پاکستان جانا ہے تو بھی وہ پاکستان کے لیے جو ٹکٹ بھی ہوگا اور پورا ارینجمنٹ وہ ادارہ کرے گا, اور ایک فیملی کے ممبر کے لیے 7 ٹکٹ بھی ریٹرن ملے گا انشاءاللہ. وہ بھی تقریباً 5000 پاؤنڈ جو ہے نا انشاءاللہ ہوگا. یہ فارم آ چکے ہیں, یہ آپ اس کو فل کریں. یہ جو تو اس کے لیے پیچھے طریت صاحب ہوں گے, امجد شاہ صاحب اس کے وہ کافی حد تک وہ اس ڈیٹیل کو جانتے ہیں. میں بھی پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں. کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ انفارمیشن بھی لیں اور اس کو جوائن بھی کریں. کوئی ڈیٹ نہیں ہے اس میں, آج جوائن کر دیں. ہاں, جو لوگ آلریڈی اس اسکیم میں ہیں 215 سے پہلے, ان کے لیے جو ہے وہ جو سسٹم وہ چل رہا ہے اسی پہ ہے. یہ 15 کے بعد کی جو لوگ ہیں آلریڈی اگر کسی نے جوائن ان کیا ہے تو اس کو ٹاپ اپ کے لیے جو ہے نا سنگل کے لیے 50 پاؤنڈ اور ایڈیشنل دینے پڑیں گے, اور اگر کپل آئے تو پھر اس کے لیے وہ پیچھے تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی آپ کی ممبرشپ کے حوالے سے. اچھا, اگر کوئی آدمی بٹوین 60 اور 69 ہے, ان کے لیے جو سنگل ہے اس کے لیے جوائننگ فی 500 پاؤنڈ ہے اور 50 پاؤنڈ پر اینم ہے. اور اگر کپل ہے تو اس کے لیے بھی جوائننگ ان فی 500 ہے اور جو اینول فی ہے وہ 100 پاؤنڈ ہے. اور یہ جتنے بھی کیٹیگریز ہیں اس میں 1 سال کا گریس پیریڈ ہے. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے کہ آپ خضر کی حیات لے کے چلیں, لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی میڈیکل جو آلریڈی کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے 1 سال سے پہلے خدا نخواستہ اگر کسی ڈیتھ ہو تو وہ یہ انشورنس نہیں ہے, یہ آپ کا بنایا ہوا ادارہ ہے, ہم نے اس کا بھی سوچنا ہے. اب درود بھیجیں محمد علیہ بیت محمد. میں آج کے حوالے سے اشعار عرض کروں گا, لیکن اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا ایک اور اشعار عرض کرنے ہیں, وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. حق پر لڑے ہیں ایسی سعادت ملی ہمیں, حق پر لڑے ایسی سعادت ملی ہمیں, دنیا میں شاندار شہادت ملی ہمیں.
तारीख़ करबला ने सिखाया है ये हुनर, इस्लामी सल्तनत की क़ियादत मिली हमें। तीरा शबी में खून से रोशन किए चिराग, तीरा शबी में राह अबादत मिली हमें। दीने रसूल पाक पे कुर्बान हुए हम, ऐसे अली वली से अरादत मिली हमें। तरतीब दे रही हैं शहादत के मर्तबे, हम बावकार हैं तो सियादत मिली हमें। झुकना हमें गवारा नहीं है, जार भी मजलूम करबला से सआदत मिली हमें। निस्बत थी अली से तो उसका हौसला भी कमाल था, निस्बत थी अली से तो उसका हौसला भी कमाल था। बातिल के मुकाबले में उसका अज़म भी बेमिसाल था। वक़्त के यजीद सामने आए जितने भी मगर, वो डट गया उसके लहजे में हक का जलाल था। दरूद बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। फराज़े अर्शे मुअल्ला कलाम करता है, फराज़े अर्शे मुअल्ला कलाम करता है। कलम की नोक से बर्बाद शाम करता है। हुसैन दीन है तो फिर मुझे ये कहने दो, हसन को दी भी झुक कर सलाम करता है। दिले ज़हरा की धड़कन मुजतबा है, दिले ज़हरा की धड़कन मुजतबा है। अली की इल्तिजाओं का सिला है, ये गाना है खुदा के मुस्तफ़ा हैं। हसन हुस्न नबी का आईना है, बदल के रख दे जब तकदीर चाहे। अली की हर तरफ वो जस्नमा है, ये चाहे तो मुज़क्कर को मुअन्नस कर दें। अरादे इनके दुश्मन की सज़ा है, जहाँ ने देख ली तस्वीर कौसर, जहाँ ने देख ली तस्वीर कौसर। अली की आल की ये इब्तदा है, कुराने पाक शाहिद बन गया है। ये रूह इन्नमाओ अलअता है, सराते इश्क पर हम गामज़न हैं। हसन दिल के हमारे रहनुमा हैं, खुशी के दिन है अहद हमने किया है। अली के लाल पर जाने फिदा है। कलम करताश को रुतबा दिया है, कलम करताश को रुतबा दिया है। अली के लाल का ये असला है, यकीन रख कर पुकारो मुज्तबा को, ये रंजीदा दिलों का आसरा है। मुअद्दत आल से नफरत अदू से, मुअद्दत आल से नफरत अदू से। करम हम पे खुदा का है अता है। दरूद बजे मोहम्मद वाले बात। हसन को बादशाह खासो आम कहते हैं, हसन को बादशाह खासो आम कहते हैं। अली का नायब कामे मकाम कहते हैं। दलील है ये काफ़ी इनकी अजमत में, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। दुरूद बर मोहम्मद वाले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये थे जनाब राना इशरत साहब। मोमिन एक गाड़ी है KW65-0MU मर्सिडीज़ गाड़ी है, इसने गाड़ियों का रास्ता रोका और ब्लॉक किया हुआ है, इसको मूव कर लें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हमारी खुशकिस्मती है कि मैनचेस्टर से किबला मौलाना मौज़म अली कुमी साहब हमारी अदना सी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए। किबला एक तवील अरसे तक हमारे रेजिडेंट आलिम रहे और इसलिए हम जब भी इन्हें मिस करते हैं तो दरख्वास्त करते हैं तो हमारी दरख्वास्त को कभी भी रद्द नहीं करते और हमें मुस्तफ़ीज़ करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। और किबला की ये जो मौला इमाम हसन की विलादत के सिलसिले का प्रोग्राम है
وہ ایک طرح سے ان کی حسینیہ میں خطابت کی اینیورسری بھی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ قبلہ جو یہاں پہ اس ہمارے امام بارگاہ میں تشریف لائے تھے وہ یہی جشن تھا اور ہماری درخواست پر تشریف لائے تھے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور تشریف لائے. اور قبلہ کی طبیعت بھی ناساز ہے، ایک ان کے ساتھ حادثہ بھی پیش آیا، سٹیچز بھی لگے، تو اس کے باوجود انہوں نے ہماری خواہش کو قبول کیا. پروردگار ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سر پہ، ان کے بچوں کے سروں پہ تادیر قائم رکھے. بر محمد و آل محمد صلوات. کچھ مسدس کے بند پیش کروں گا اور اس کے بعد قبلہ کو دعوت خطاب دوں گا کہ اللہ تیری سمت سے عرفاں کی طلب ہے. ایک مسدس کے چند بند ہیں، طویل ہے لیکن 6-7 بند پیش کروں گا کہ اللہ تیری سمت سے عرفاں کی طلب ہے، ایک وجد کی اور کیف کے ساماں کی طلب ہے، رحمت پہ تیری وسعت داماں کی طلب ہے، الہام ہمہ وقت کی وجداں کی طلب ہے، ہو مجھ کو عطا فکر کی پرواز مسلسل، کرنا ہے سفر مدحت شبر کا مکمل، جو شعر بھی لکھوں اسے توقیر عطا کر، جو شعر بھی لکھوں اسے توقیر عطا کر، ظلمت میں گھری فکر کو تنویر عطا کر، ہر لفظ کو مفہوم کی تصویر عطا کر، ایک کنز ثنا کی مجھے جاگیر عطا کر، ہے گنگ زباں تو مجھے اظہار کا فن دے، مولا مجھے مدحت کے لیے اذن سخن دے، مولا مجھے مدحت کے لیے اذن سخن دے، اور ایک دیپ مودت کا میرے دل میں جلا دے، ایک دیپ مودت کا میرے دل میں جلا دے، ایک نور کا دریا میری سوچوں میں بہا دے، ایک دیپ مودت کا میرے دل میں جلا دے، ایک نور کا دریا میری سوچوں میں بہا دے، اس روح میں ایک پھول عقیدت کا کھلا دے، ایک موجۂ خوشبو میری سانسوں میں چلا دے، ایک موجۂ خوشبو میری سانسوں میں چلا دے، ہر لفظ سرے نطق کرے سجدے پہ سجدہ، ہر لفظ سرے نطق، ہر لفظ سرے نطق کرے سجدے پہ سجدہ، ہو مجھ کو عطا مدحت شبر کا سلیقہ، ہو مجھ کو عطا مدحت شبر کا سلیقہ، اور قاسم بھی ہو خوش فروائے دلگیر بھی خوش ہو، قاسم بھی ہو خوش فروائے دلگیر بھی خوش ہو، خوش مادر شبر ہو تو شبیر بھی خوش ہو، قاسم بھی ہو خوش فروائے دلگیر بھی خوش ہو، خوش مادر شبر ہو تو شبیر بھی خوش ہو، راضی ہو علی وارث تطہیر بھی خوش ہو، راضی ہو علی وارث تطہیر بھی خوش ہو، مرسل کی طرح کاتب تقدیر بھی خوش ہو، قاسم بھی ہو خوش فروائے دلگیر بھی خوش ہو، خوش مادر شبر ہو تو شبیر بھی خوش ہو، راضی ہو علی وارث تطہیر بھی خوش ہو، مرسل کی طرح کاتب تقدیر بھی خوش ہو، کچھ ایسے جھکے آج یہ لفظوں کے نمازی، کچھ ایسے جھکے آج یہ لفظوں کے نمازی، معبود حقیقی کہے میں تجھ سے ہوں راضی، کچھ ایسے جھکیں آج یہ لفظوں کے نمازی، معبود حقیقی کہے میں تجھ سے ہوں راضی، قرآن کے ہر لفظ کی تفسیر حسن ہے، قرآن کے ہر لفظ کی تفسیر حسن ہے، اللہ کے انوار کی تنویر حسن ہے، قرآن کے ہر لفظ کی، قرآن کے ہر لفظ کی تفسیر حسن ہے، اللہ کے انوار کی تنویر حسن ہے، تقدیس کے افکار کی تصویر حسن ہے، تنزیہ و اخلاص کی جاگیر حسن ہے، اور توقیر ذکاوت میرا امام یہی ہے، ہادی ہے یہ مہدی ہے تقی اور ذکی ہے، مہدی ہے تقی اور ذکی ہے حسن میں والشمس یہ والفجر سراپا، ہے حسن میں والشمس یہ والفجر سراپا، اوصاف محمد سے مرتب یہ جریدہ، جو گود میں زہرا کی یہ اترا ہے صحیفہ، ہے شان محمد میں حسن پاک قصیدہ، ہے شان محمد میں حسن پاک قصیدہ، جس رخ سے بھی پڑھ لو یہ مرصع ہے سجل ہے، جس رخ سے بھی پڑھ لو یہ مرصع ہے سجل ہے، احمد کی محبت میں یہ اللہ کی غزل ہے حسن میں والشمس یہ والفجر سراپا، اوصاف محمد سے مرتب یہ جریدہ،
جو گود میں زہرا کی یہ اترا ہے صحیفہ، ہے شان محمد میں حسن پاک قصیدہ، جس رخ سے بھی پڑھ لو یہ مرصع ہے سجل ہے، احمد کی محبت میں یہ اللہ کی غزل ہے۔ اور شبر ہی تو کردار محمد کی ہے تنظیم، دو بند پیش کروں گا کہ شبر ہی تو کردار محمد کی ہے تنظیم، شبر ہی تو حیدر کی شجاعت کی ہے تفہیم، شبر ہی تو زہرا کی طہارت کی ہے تجسیم، شبر ہے فرشتوں کے لیے واجب تعظیم، ہے ناز انا فخر شہنشاہ نجف کا، شبر ہی تو گلدستہ ہے اشراف و شرف کا، ہے ناز انا فخر شہنشاہ نجف کا، شبر ہی تو گلدستہ ہے اشراف و شرف کا، اور شبر تو ہے سرمایہ اتوار محمد۔ آخری بند پیش کروں گا کہ شبر تو ہے سرمایہ اتوار محمد، دیدار حسن سے ہوا دیدار محمد، شبر تو ہے سرمایہ اتوار محمد، دیدار حسن سے ہوا دیدار محمد، ہے نطق حسن لہجہ و گفتار محمد، ہے نطق حسن لہجہ و گفتار محمد، ہر ایک عمل اس کا ہے کردار محمد، جو سمجھے نہیں صلح محمد کے چلن کو، جو سمجھے نہیں صلح محمد کے چلن کو، کیا خاک سمجھ پائیں گے وہ صلح حسن کو۔ بہت شکریہ۔ شبر تو ہے سرمایہ اتوار محمد، دیدار حسن سے ہوا دیدار محمد، ہے نطق حسن لہجہ و گفتار محمد، ہر ایک عمل اس کا ہے کردار محمد، جو سمجھے نہیں صلح محمد کے چلن کو، کیا خاک سمجھ پائیں گے وہ صلح حسن کو۔ بہت شکریہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین، یہ وہی گاڑی ہے جس کا پہلے بھی اعلان کیا ہے، مرسیڈیز ہے KW650MU، اس کو پلیز موو کر لیں، اس نے بلاک کیا ہے، کوئی مومن جانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک اور گاڑی ہے DE کیا یہ مجھے دیں گے اس پہ، تو DE21GYZ DE21GYZ، یہ اس کو پلیز موو کر لیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اس کے ساتھ ہی بڑے ادب، بڑے احترام سے ملتمس ہوں حجت اسلام قبلہ مولانا معظم علی قومی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، معصومین دی سب تو بڑی خوشی ہے آج ہیں جی، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
वरहमतुल्लाह अला मुहब्बिहिम व मवालिहिम व शियअतिहिम अजमईन वल्लानु दाइम अला आदाइहिम मलऊनीना मिनल आन इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकम ख़िताबिहिल मतीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह आमिनू व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिह व यजअल लकुम नूरन तमशूना बिह। सलावत की आवाज़ है। खुदावंद ज़ुल जलाल से दुआ है कि तमाम मरहूमीन को और शुहदा को और आज के इस सदी के इमाम शुहदा हज़रत रहबर शहीद बुज़ुर्गवार को अपने आबा व अजदाद के साथ महशूर फरमाए और उनके दर्जात आली हैं मुताली फरमाए। तमाम हाज़रीन के मरहूमीन को खुदावंद ज़ुल जलाल आले इल्लियीन में जगह इनायत फरमाए और तमाम मरीज़ों को बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद ख़ास तौर पर बहक़ जश्न इमाम हसन मुज्तबा शिफा कामिल और सेहत आजिला इनायत फरमाए। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे सजाद भाई ने बताया कि मेरा थोड़ा इंसिडेंट भी हो गया और तकलीफ़ है। ये 12 स्टिचेस लगे हुए हैं अंदर ये होंठों के, तो कल ही मेल्ट हुए हैं। बहरहाल पता नहीं क्या हो जाता है, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब बर्मिंघम वाले बुलाते हैं तो मेरा हालांकि पक्का ठेका है वहाँ। हाँ, एक मोमिन है, आप जैसे ही मोहब्बत करते हैं, उनके वालिद की बरसी, तो मैंने कहा भाई जी नहीं। क्यों जी? मैंने कहने लगे क्यों? मैंने कहा जी पेके ने बुलाया। तो आप लोगों से मोहब्बतें हैं, खुदावंद ज़ुल जलाल आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे। बावजूद इसके कि मैं आधा कटा हुआ क्यों ना हूँ, पर जब यहाँ आता हूँ मिंबर पे तो वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं और जी चाहता है कि फिर दिल खोल के मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़ज़ाइल पढ़े जाएं। और जैसे कि आप जानते भी हैं कि जिस इमाम का तज़किरा हो मैं इधर उधर नहीं जाता, उसी के हौल हौश में ही रहने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है उसका निशान है और एड्रेस है सूरह मुबारक अल हदीद, और आखिरी आयत छोड़ के, जो कि उसकी पूरी आयतें 29 हैं, तो उससे पहले वाली आयत नंबर 28 घर जाके देखिएगा। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अजीब बात यह है कि मोमिन को बंदा कहे कि जी मोमिन हो जाओ तो कैसा लगेगा? अब आप मोमिन हैं कि नहीं? बंदा इधर से कहे जनाब मोमिन हो जाओ, तो आप कहें कि साईं असी तो पहले मोमिन। तो साईं को अगर कहा जाए जी मोमिन, तो कहे जी मैं याली मर्दा पहले ही कहता हूं, तो मैं और क्या कहूं? तो ये आयत आप घर जाके देखिएगा, आपको थोड़ा इसी किस्म की लगेगी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। शुरू ही मोमिन से हो रही है, ए ईमान वालो। फिर अजीब बात है, वो आमिनू बिरसूलिही, अल्लाह मोमिनो दोबारा रसूल पर ईमान लाओ। तो आपका क्या ख्याल है कि रसूल पर ईमान लाने से बगैर बंदा मोमिन हो सकता है? तो वो तो पहले ही मोमिन है खुद। या अल्लाह तो आप ही तो कह रहे हैं कि मोमिन हो, तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया रजिस्टर्ड मोमिन, तो फिर दोबारा क्या कह रहे हो? वह आमिनू बिरसूलिही, मोमिनो दोबारा मोमिन बनो। तो उसके बदले में दूंगा क्या? युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिह, जब मेरे रसूल पर दोबारा मोमिन बनोगे ना, तो उसका बदला मैं ये दूंगा कि तुम्हें रहमत के 2 टुकड़े दूंगा। और तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो 2 टुकड़े रहमत के जो हैं, इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत भेजा। तो आपके बाद भाई लोगों ने भी
جو سیرت نبوی کے بارے میں لکھا، انہوں نے کہا کہ حسن و حسین دونوں ملا کے پیغمبر کی کامل تصویر ہوتی تھی، تو اس کو رحمت للعالمین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور سنی شیعہ مفسرین نے کہا کہ ان کفلین من رحمت، کفل ایک ہوتا ہے اور جیسے ثقلین، مغربین، ظہرین، اسی طرح کفلین، رحمت کے 2 ٹکڑے تمہیں عطا کروں گا حسن و حسین کی شکل میں۔ وہ یہاں تک نہیں، آگے بات جاری ہے، میرے رسول پر دوبارہ مومن بنو گے تو اس کا بدلہ یہ دوں گا، وہ 2 ٹکڑے تو دوں گا ہی صحیح، پر وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایک ایسے نور کا بھی انتظام کروں گا، تمشون بِهِ، دنیا میں بھی اس نور کے سہارے چلتے رہو گے اور آخرت میں بھی کہیں رکنے نہ پاؤ گے۔ اور جب مفسرین کی کتابوں میں دیکھا ہم نے تو انہوں نے کہا کہ المراد من نور فی هذه الآیت علی بن ابی طالب، اس نور سے مراد اس آیت وافی ہدایہ سورہ مبارکہ حدید 28 میں اس نور سے مراد ہے علی ابن ابی طالب۔ اور اس کے علاوہ علامہ شبلنجی نور الابصار میں وہ لکھتے ہیں، اہل سنت کے ہیں، شیعہ کے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ رب العزت کے اوامر ہیں یا نواہی ہیں، یعنی آرڈرز ہیں اور فاربیڈنز ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کسی مسلمان کو کوالیفائی ہی نہیں سمجھتا کہ اس سے گفتگو کرے۔ جہاں بھی خطاب کیا مومن کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، آپ کو چیلنج ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام لانے والوں، نہیں، اسلام لانے والے کو پناہ ہے لیکن خطاب کا وہ مستحق نہیں بنتا۔ یا ایھا الذین آمنو یہ کرو، یا ایھا الذین آمنو یہ نہ کرو۔ تو جتنے بھی اوامر ہیں یا نواہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل آیت فیہا یا علی الذین آمنو امیرھا و شریفھا علی بن ابی طالب۔ اور وہ 121 مرتبہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو فرما کر کہہ دیا گیا کہ اے علی والو یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی غیر علی والے کو خطاب کا مستحق ہی نہیں سمجھتا۔ آمدم برسر مطلب لوٹ کے آ جاؤں، آج کی جو مناسبت ہے اس کے بارے میں اب معلوم نہیں ہے کتنا میں پڑھ سکوں گا اور کتنا آپ کے گنجائش ہوگی وقت میں، کہ نہیں آپ نے تو یہیں جانا ہے، مجھے دوبارہ وہاں واپس بھی جانا ہے اور سحری سے پہلے پہنچنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ تو جتنا میں برداشت کر سکا آج، آپ نہیں بلکہ جتنا میں برداشت کر سکا اتنا ہی انشاءاللہ میں معافی سے عرض کروں گا کہ اسے قبول فرمائیے گا۔ تو اب فضائل تو سارا سال آپ سنتے ہیں، 3 قسم کے فضائل ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو مشترک ہوتے ہیں، اور حسن مجتبی جن کی آج ولادت ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے وہ فضائل ہیں جو ان کے مشترک فضائل ہیں، اور وہ آج نہیں سناؤں گا اس لیے کہ وہ تو آپ کو سنے ہوئے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ امتیازات حسن مجتبی، جس میں اس کے ان فضائل میں نہ ان کا نانا شریک، نہ ان کا بابا امیر مومنین شریک، نہ ان کی اماں سیدۃ النساء العالمین شریک، نہ ان کا بھائی حسین شہید کربلا شریک، بس وہ فضائل حسن مجتبی سے شروع ہوئے اور اسی سبت اکبر پہ ختم ہوئے۔ کیسا ہے آپ طبیعت آپ کی؟ اس لیے کہ فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں سارے، اب جو بات کریں گے وہ کہیں گے جی یہ تو اس میں وہ بھی شامل ہیں، تو آپ گنتے آپ آئیے گا اور پڑھتا میں جاؤں گا، دیکھتے ہیں کہاں تک آپ گن پاتے ہیں اور کہاں تک میں سنا پاتا ہوں۔ اور آخر میں اگر یاد آ گیا تو آپ لوگوں میں سے 2 بندوں نے، میں غور سے سن رہا تھا، شعراء نے جو پڑھا ہے اس کی تائید بھی آپ کو دے کے جاؤں گا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو وہی قصہ پڑھا تھا اور لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اور پھر میں نے کہا اگلے ہفتے میں آ رہا ہوں اور میں ثبوت لے کے آؤں گا۔
تو وہ ابھی تک محفوظ ہیں. آج اگر مجھے یاد آ گیا تو وہ بھی سناؤں گا اور اس سے تھوڑا آگے بھی بڑھاؤں گا جو حدیث کا تتمہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ اتنا سارا نہیں ہے, آگے بھی ہے, اس لیے کہ ان کے فضائل آپ لوگ ہی تو کہتے ہو نا کہ وہ سمندروں سے بھی زیادہ ہیں, وہ ختم ہو سکتے ہیں لیکن ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے. تو کیسا ہے کہ ہر سال وہی پڑھتے ہیں اور پھر وہ مطلب کہتے ہیں کدھر باقی کدھر ہیں. تو صلوات سنائیے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم, امتیاز نمبر 1, امتیاز ہوتا ہے ایکسکلوسیو, جو اور کسی میں نہ ہو. تو امام مجتبی سبت اکبر, امام ہدا, امام سبز قبا, یہ بھی آنے والا ہے. آپ نے تو صرف سن لیا نا, تو اس کی اوریجنیشن کہاں سے ہے, کدھر سے یہ شروع کیسے ہوئی بات. اور ابھی صلح امام حسن کی بات بھی سجاد بھائی آپ کر رہے تھے میرے خیال میں, اس کی بھی بات کہ اتنا سارا نہیں بلکہ اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور بلاغت الحسن علیہ تحیت و ثنا کہ امام حسن مجتبی کے بارے میں بہت کم بولا جاتا ہے, لیکن کتنے بلیغ ہیں جو نہج البلاغہ کے آتھر اور خطیب کے بیٹے ہوں, ان کی بلاغت بھی اس سے کم تر نظر نہیں آتی. تو بلاغت الامام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اگر ایک آدھ جملہ آ گیا تو وہ بھی سناؤں گا. امتیاز نمبر 1, دنیا میں اس جہان عالم و آدم میں سب سے پہلا نام حسن اور کسی بشر کا نہیں ہے اور کسی مخلوق کا نہیں ہے سوائے آپ کے دوسرے امام مجتبی کا. اور میں نے کہا کہ ایسے امتیاز ہیں جس میں کوئی اور شریک نہیں. آدم سے لے کر آخری امام تک کسی معصوم کا نام حسن ان سے پہلے نہیں ہے. شبر موجود ہے, حسن موجود نہیں ہے. سب سے پہلا نام روئے زمین پر اگر کسی شخص کا رکھا گیا تو وہ حسن مجتبی ہے. اچھا, شاید جب میں ادھر آپ کی خدمت میں ہوتا تھا تو اس وقت شاید کہیں اشارہ کیا ہو, یہ حسن کیا ہے. ہم لکھتے ہیں غلط ہوتا ہے ڈبل ایس سے, وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح حسین, یہ حسین اور حسن نہیں ہے بلکہ حسن اور حسین ہے. تو حسن عربی زبان میں اگر کوئی جاننے والا بیٹھا ہو تو شاعر شاید سمجھ جائیں. عربی میں ایک اس میں فاعل ہوتا ہے اور ایک صفت مشبہہ ہوتا ہے. اس میں فاعل وہی کام کرتا ہے لیکن وہ جب تک اس سے جڑا رہے وہ ہوتا ہے. فرض کریں ابھی آپ تشریف فرما ہیں تو اسے عربی میں کہیں گے جالس, انگلش والا نہیں, عربی والا جالس. تو جب آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر جالس نہیں رہیں گے بلکہ قائم ہو جائیں گے. اب جب وہ وہاں سے چل پڑیں گے تو پھر نہ جالس رہیں گے نہ قائم بلکہ منطلق ہو جائیں گے. however اسی طرح صفت مشبہہ وہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ اس کی خاصیت جدا نہ ہو. تو حسن اس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جس سے خوبصورتی جدا نہ ہو اور وہ خوبصورتی سے جدا نہ ہو. الفاظ بدل دوں, یعنی پوری عالم میں, پوری یونیورس میں حسن کے کیپٹل کا نام حسن مجتبی ہے. جیسے فرض کریں میں اس میں فاعل اور صفت مشبہ کی بات کروں تو فرض کریں کوئی ضارب کوئی کسی کو مار رہا ہے تو جب تک مارتا رہے گا تو ضارب ہوگا اور جب چھوڑ دے گا کوئی نہیں. اسی طرح تو شریف وہ اسم فاعل نہیں ہے بلکہ صفت مشبہ ہے. شریف سوتے میں بھی شریف ہے, جاگتے میں بھی شریف ہے, چلتے ہوئے بھی, بات کرتے ہوئے بھی, ہر وقت وہ شریف ہے. اسی طرح حسن جو ہے وہ صفت مشبہ ہے, یعنی
حسن وہ خوبصورت ترین ہے جس سے خوبصورتی مرنے کے بعد بھی جدا نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے. اسی کا تتمہ یہ کہ اللہ نے یہ نام رکھا، اور نام تو سب معصومین کے خدا نے رکھے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، علم کلام میں، روایات میں موجود بھی ہے. اسی لیے ہم ایسی بات کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں جس کا کوئی کہیں ثبوت موجود نہ ہو. تو سب کے نام تو رکھے ہیں، لیکن یہ نام خاص طور پر اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اہل بیت کو اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد پھر جتنی خوشیاں آئیں، جتنے بچے پیدا ہوئے، کسی اور کا نام نہیں رکھا بلکہ حسن ہی رکھا. آپ کہیں گے کہاں؟ تو حسن کا مصغر ہے حسین. جب اللہ نے دوسری خوشی زہرا کے دامن میں ڈالی تو نام چینج نہیں کیا، بلکہ وہی حسن کو حسین بنا دیا. یعنی حسن بڑا خوبصورت اور حسین چھوٹا خوبصورت. اور اسی طرح یہ صفت مشبہ کا خاصہ ہے. اور اسی طرح بہت ساری باتیں کرنا تھیں، لیکن میں باقی چیزوں سے رہ نہ جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ اس سے آگے بھی آپ کو وہ چیزیں جو بتانا چاہتا ہوں وہ بتائیں. دوسری خصوصیت اور امتیاز امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کا یہ ہے کہ بڑے بڑے ابو جو تھے اس وقت، ابو وائل، ابو جاہل، ابو لہب اور بڑے بڑے ابو، کتنے گنوں؟ جی نہیں چاہتا. انہوں نے پیغمبر اکرم کو ستانا شروع کر دیا اور اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کہنا شروع کر دیا کہ چلیں کوئی بات نہیں، جتنا مرضی زور لگا لے، ابھی کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. اور ہمارا تو رواج ہے کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے، اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس تانے کا جواب جو اللہ رب العزت نے دیا اس کا نام ہے حسن مجتبیٰ. جو ان تانوں کا جواب اس کا پریکٹیکل ہے وہ اور کوئی نہیں ہے. میں نے کہا نا، وہ امتیازات جس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہے صرف اور صرف اکیلا حسن مجتبیٰ. اللہ الفاظ بدل کے رکھ دوں کہ نسل پیغمبر کے امین کا نام ہے زہرا کا چاند جناب حسن مجتبیٰ. حسن مجتبیٰ اس پریکٹیکل تانوں کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ یہ ابتر ہے. اور وہ ابتر پہ اتنے گھمنڈ میں تھے، غرور میں تھے کہ آپ نے پتہ نہیں، یہ شاعر حضرات جو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ایک ہمارے مدارس میں ابھی تک بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے 7 معلقات. یعنی وہ اس دور کے بڑے شعراء جو تھے ان کے 7 قصیدے تھے، 7 سے. تو وہ 7 قصیدے اتنے لٹریسی کے پیک ہے کہ آج بھی ادبیات عرب میں ہمارے مدارس میں دین نظامی جو درس نظامی ہے اس کے پڑھایا جاتا ہے، سنی شیعہ ساری مدارس میں. ان کے بغیر کوئی مولوی نہیں بنتا. ہاں جی. تو وہ قصیدے انہوں نے لکھ کے تو لٹکوا دیے تھے کعبے کی دیوار پر، اور کہا تھا کہ اس کا کوئی جواب لے کے آئے. تو وہ چونکہ اللہ جانتا تھا یہ ابتر کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب، یہ جو 3 سطر کی سورت بھیج رہا ہوں نا، قرآن میں سب سے چھوٹی، یہ تو کہتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سب سے چھوٹی سورت، یہ لٹکا دے لکھ کے. تو اگلے دن دیکھا تو سارے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ نظم ہے ہی نہیں، شعر ہے ہی نہیں. شعر کے 4 مصرے ہوتے ہیں، اس کے تو 3 ہیں. تو نثر بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یار اس کا وزن ردیف اور قافیہ بڑا مزیدار ہے. تو آؤ اس کی یتیم عبداللہ کی جو ہے نا وہ مدد کر دیتے ہیں، کیا یاد رکھے گا.
اس کا چوتھا مصرع ہم لکھتے ہیں. تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انہوں نے کہا چوتھا مصرع ہم کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر. چپ کر کے آرام سے انہوں نے اپنے ساتوں کے ساتوں قصیدے اتار لیے. انہوں نے کہا یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ میری بات نہیں ہے, یہ ادھر کی بات ہے. تو اس ابتر کے اوفینس کو اللہ رب العزت نے پریکٹیکل صورت میں امام حسن مجتبیٰ کی شکل میں عطا کر دیا. ایک اور چیز ہے کہ یہ جو سبز قبا آپ کہتے ہیں اور وہاں نعرے بڑے بڑے مارتے ہیں, یہ سبز قبا کیا ہے؟ آدم سے لے کر آخری امام تک کسی نے سبز رنگ کی قبا نہیں پہنی سوائے امام حسن مجتبیٰ کے. یاد رہے کہ کسی نبی نے, کسی امام نے سبز قبا نہیں پہنی ہے سوائے امام مجتبیٰ کے. اس وجہ سے, اور کیا کہوں اب میں ملا کا کیا کروں, اسلام کی پہچان بن گیا سبز کلر. دنیا میں جہاں بھی ہے آج فخر و مباحات سے سبزی طوطے بھی ٹوپی بھی پہنتے ہیں تو سبز رنگ کی, اور مسجدوں کے رنگ سبز رنگ کے, اور بزرگوں کی چادریں جو چڑھاتے ہیں درباروں اور مزاروں پر سبز رنگ کی, اس لیے کہ سبز رنگ کو حسن مجتبیٰ نے وہ معراج عطا کی ہے جو کسی سے ادا نہ ہو سکا. حسن مجتبیٰ نے کیسی سبز قبا زیب تن کر دی کہ وہ اسلام کا سمبل بن گیا اور اسلام کا کلر بن گیا. اب معلوم نہیں کہاں تک پہنچے ہیں. ایک یہاں کہہ رہے تھے صلح امام حسن. آپ کا کیا خیال ہے کہ باقی ائمہ, باقی انبیاء یہ صلح پسند نہیں تھے؟ آدم سے لے کر آخری نبی تک, علی سے لے کر مہدی تک سارے کے سارے صلح پسند ہی ہے نا. اس لیے کہ صلح جو ہے وہ امن, اور امن جو ہے وہ نجات کے لیے ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جی کو امن نہ ہو, امن کا دائی کوئی نہ ہو اور صلح کا دائی کوئی نہ ہو تو وہ نبی کیسے, تو امام کیسا. لیکن اور پھر عجیب ہے, صلح پیغمبر نے بھی کی. آپ کو معلوم ہے نا اس کا نام صلح رسول اللہ نہیں ہے, کہیں آپ نے پڑھا ہو. حدیبیہ کون تھا بھائی؟ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے نا. اور کہیں تو یہ بھی ہوئی ہوگی نا امام حسن کی بھی صلح, امیر المومنین نے بھی صلح کی, کہیں صلح علوی نہیں ہے. آدم سے لے کر آخری نبی تک سب انبیاء نے صلح تو کی ہیں, امن کا دائرہ وسیع کیا ہے, ایسا ہے نا. کسی صلح آدمی موجود نہیں ہے, صلح نوحی نہیں ہے, صلح ابراہیمی نہیں ہے, صلح موسوی نہیں ہے, صلح عیسوی نہیں ہے, صلح محمدی نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کہیں آپ نے سنا ہو. اور اس کے بعد بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری امام تک کہیں بھی. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ساری کی ساری صلح امام حسن, دشمن ہو یا دوست ہو اس سے بھاگ نہیں سکتا, جب بھی کہے گا صلح امام حسن کہے گا. تو اس کا راز یہ ہے کہ صلح. اچھا ایک اور بات بریکٹ میں, یہ بھی آپ کو یاد ہے نا, میں بریکٹ کا بڑا تھوڑا وہ ہوں, پریشان آپ کو کرتا ہوں لیکن کیا کروں. تو یہاں آپ دیکھیں, ملا سے بھی پوچھیں, ادھر سے بھی آپ جہاں سے بھی پوچھیں گے, تو صلح کا انیشیشن کہاں سے آیا تھا جی؟ پہلی بھی اور یہ صلح بھی کہاں سے آئی؟ کیا امام حسن نے صلح کا آغاز کیا یا غریب شام نے کیا؟ تو آپ کو ملے گا کہ نہیں, امام حسن نے اس کا آغاز نہیں کیا. اس لیے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر
امام حسن صلح کا آغاز کرتے تو شرائط دوسرے کی ہوتی، اور اگر غریب شام نے کی ہیں تو اس صلح کو اتنا محکم کر دیا زہرا کے لال نے کہ قیامت تک کے لیے صلح حسن بن گئی، اور اس میں ساری کی ساری شرائط جو تھیں وہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانی گئی ہے، اور یہ کسی نبی اور کسی امام کی صلح مشہور نہیں ہوئی، قیامت تک کے لیے صلح امام حسن یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی تاریخ میں، دوست ہو یا دشمن ہو۔ ایک اور امتیاز ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، سارے انبیاء اور ائمہ سخی تھے کہ نہیں؟ سخاوت نہ ہو تو نبوت کیسی اور امامت کیسی؟ اور سب نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کو بڑا کھلایا، سب سے بڑا سخی تو مشہور ہے کہ امام حضرت شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے پوری زندگی میں بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھایا، ایسا مشہور ہے نا۔ تو لیکن یاد رہے کہ کیا کہنے سخاوت کا، کہ کسی نبی کا دسترخوان نہیں چلتا، کسی اور امام کا بھی دسترخوان نہیں چلتا، اور کیا سخاوت دکھائی سبت اکبر نے کہ قیامت تک کے لیے جہاں کہیں بھی دنیا میں دیکھیں گے یہ کیا ہے جی؟ دسترخوان امام حسن مجتبی ہے جی، یہ ہیں حسن مجتبی علیہ تحیۃ و ثنا۔ اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ تھینک یو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تھوڑا تھک رہا ہوں پر چلیں جاری رکھتے ہیں کام کو۔ اچھا واہ، یہ اس وقت کی بات ہے رانا صاحب، آپ کی تائید کر دوں، آپ کو سورس بھی بتا دوں کہ امیر المومنین کے یہ پہلے فرزند حضرت امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام خرامہ چلتے ہوئے اسی ممبر پہ جس پہ اپنے نانا کو دیکھا کرتے تھے، اس کے قریب جب آئے نا تو آپ کو پتہ ہے مباہلہ کے بعد تو فرزند پیغمبر ہیں، اس لیے اس کے بعد کسی امام نے نانا نہیں کہا، بابا کہا ہے رسول اللہ کو، اور یہی بات بنی عباس کو کھا گئی، وہ جیلس ہو گئے، انہوں نے کہا عجیب، آپ ایک چچا کے بیٹے ہیں، دوسرے کے ہم ہیں، یہ آپ چچا کے بیٹے ہیں تو کزن ہوئے، یا آپ نے سیدھا ہی دعویٰ کر دیا کہ ہم بیٹے ہیں؟ تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اس دور میں وہ آیا، اس نے کہا کہ یہ کیا لگا رکھا آپ نے کہ آپ بیٹے ہیں اور ہم کزن کے کزن ہی رہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہاں لوگ بھی موجود ہیں تو یہیں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر یہیں آپ بھی سامنے ہیں، میں بھی ہوں، اور ابھی لیٹ اس سے کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ رسول اللہ قبر سے نکل کے آ جائیں اور آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگیں، تو جھوم کے کہنے لگا کیا بات ہے، اس سے بڑی شرف کون سا ہوگا، میں تو خوشی سے دے دوں گا۔ تو کاظم آل محمد نے کہا اگر پہلی بات ہے مجھ سے کریں گے نہیں، اگر کریں گے مطالبہ میں بڑی جرأت سے نہ کر دوں گا۔ وہ کیسے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیٹی ہے۔ اما قرأت آیت مباہلہ،
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے نہیں کہا، اس نے کہا ہے بیٹے ہیں، بیٹے بلاؤ. جب تھے نہیں تو بلائے گا کہاں سے؟ لیکن بلانا تھے جن کو بلایا اللہ کی نگاہ میں وہی بیٹے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں تھا. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ کون تھے وہ. احتجاج طبرسی میں لکھا کہ کس شان سے نکلا ہے رسول اللہ. خرج رسول اللہ من المدینۃ آخذا للحسن ومحتضنا للحسین والفاطمہ تمشی خلفہ وعلی یمشی خلفہا. کہ میرا رسول نکلا حسن کا انگلی تھامے ہوئے، حسین کو قرآن کی طرح اپنے سینے سے لگائے ہوئے، فاطمہ درج عصمت و طہارت نبوت اور درمیان کے اور امامت کے درمیان میں چلتی آ رہی تھی، اور نقوش عصمت کو مٹاتے ہوئے امامت چلی آ رہی تھی. اس شان سے نکلے ہیں، اس لیے ہم فخر و مباحات سے کہتے ہیں. ابھی تجربہ کرنا چاہتا ہے، ابھی پتہ کرنا چاہتا ہے ہم بیٹے ہیں کہ نہیں، آپ بھی بلاؤ. آپ کو سلام کا جواب آئے گا یا نہیں؟ مجھے یقین ہے میں اپنے بابا کو سلام کروں گا اور وہ مجھے سلام کا جواب دیں گے. تو اس نے کہا السلام علیکہ یا اماں، اے چچا ہمارا سلام ہو. تو کوئی جواب نہیں آیا. میرے مصطفیٰ کے بیٹے نے کہا السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا تجھ پہ سلام ہو. ادھر قبر سے آواز آئی علیکہ السلام یا بنائی، اے میرے جگر کے ٹکڑے میرے بیٹے، آپ پر بھی آپ کے بابا کا سلام ہو. اور رانا صاحب کی بات جو انہوں نے شعر پڑھا وہ تو ادھر ہی رہ گئی بھائی. تو اس کا یہ تھا کہ امام حسن مجتبیٰ بچپن میں آئے اور ایک بابے کو دیکھا کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کوئی این بین تین کر رہا تھا، تو سرکار کو اچھا نہ لگا. تو ارشاد فرمایا، غصے سے کہنے لگے انزل من ممبر ابی وارفع علی ممبر ابیک، میرے بابا کے ممبر سے اتر جا، اپنے بابا کے ممبر پہ جا. تو وہ بھی بڑا ہی ہمبل تھا. اس بابے نے بڑی نرمی سے کہا یبن رسول اللہ ما لابی ممبر، میرے بابا کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں، میں کدے جاواں، میں اتھے ہی رہنا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. میرے خیال میں آخری نقطہ جو ہے وہ عرض کروں، بلاغت الحسن، وہ نہ رہ جائے. صلوات بھیجیے محمد والے. امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بلاغت کی بات جو ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حسنین شریفین دونوں اس غریب شام کے انوائٹی تھے دربار میں. تو وہاں درباری شعراء جو تھے انہوں نے مقابلہ بازی میں غریب شام کے بزرگوں کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا. تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ، کہ دنیا کے بدلے میں آخرت اللہ کے بندے خریدتے ہیں، اور تم دنیا کو آخرت کے بدلے خرید رہے ہو، اور حق کو باطل پر ترجیح اللہ کے بندے دیتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو، باطل کو حق پر ترجیح دے رہے ہو. کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ یہ باطل ہے جو آپ بول رہے ہو، یہ باطل ہے، جھوٹ ہے. تو وہ تو چپ ہو گئے. جیسے کربلا کے بعد آپ کو یاد ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے اس دربار میں تو وہاں خاموشی چھائی تھی. اس سے پہلے بھی خاموشیاں کئی دفعہ چھا چکی ہیں. تو
امام حسن مجتبیٰ نے جب یہ کہا نا تو اب کوئی بڑے بڑے وہ جو بول رہے تھے نا، اب تو یہاں تو کہا کہ شعراء یہ کیا کر رہے ہو، لیکن امام سجاد نے وہاں جو کہا تھا وہ کہا تھا ایھا الخاطب. یہاں بھی دیکھیے وہ صفت مشبہ والی بات اور اس میں فاعل والی کہ خاطب اور خطیب. آپ کسی کو خاطب نہیں کہتے ہیں جی آپ فلانا خطیب آ رہا ہے، تو خطیب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بولے، اور خاطب وہ ہوتا ہے جو ابھی بول رہا ہے اس کے بعد بولنا بند ہو جائے گا. امام نے وہاں خطیب نہیں کہا ہے، ایھا الخاطب. یہ جو یزید کے وڈیروں کی تعریف کر رہا ہے بول لے ابھی تیرا وقت ختم ہے. اور یہ بھی وہاں جملہ ارشاد فرمایا کہ ممبر اور لکڑیوں میں فرق کیا ہوتا ہے. جب ہم آل محمد کا تذکرہ ہو تو وہ ممبر ہوتا ہے، اور ہمارے دشمنوں کا تذکرہ ہو تو وہ لکڑیاں ہوتی ہیں. ارشاد فرمایا یا یزید اذن لی ان اعود علی ہذہ الاعواد، مجھے بھی اجازت دو میں ان لکڑیوں پہ جاؤں اور اپنی طرف سے کچھ بیان کروں. وہی تو ممبر تھا نا، ان کی نگاہ میں ممبر تھا. لیکن امام سجاد کہتے ہیں جہاں ہم نہ ہوں وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ سوائے لکڑیوں کے مجموعے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح امام مجتبیٰ نے جب ان کو خاموش کرا دیا نا، اب بولنے والے تو ہے کوئی نہیں، جب نہ ہو تو سجاد صاحب اس کو بھی بلا لیتے ہیں جسے پہلے کبھی بھی نہ بلایا ہو. کہتے جی وقت ٹپانا ہے نا. اچھا انہوں نے تو بلا لینا ہے، آگے پتہ نہیں وہ نکلے گا کیا. تو اس نے کہا کہ آج سارے تو چپ ہو گئے ہیں، چلو آپ اپنا تعارف کرا دیں، آپ کون ہیں. یہ غریب شام نے کہہ دیا، کہہ تو بیٹھا مہنگا پڑ گیا. اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ خطیب نہج البلاغہ کا بیٹا ہے. تو بڑا دربار. ایک یہاں سے سبق سجاد بھائی ہم نے یہ سیکھا کہ دربار کسی کا ہو تذکرے علی کے ہونے چاہیے. اب دشمن علی کا وہ سورسز تو سارے ان کے ہیں، لیکن حسن کا بیٹا ذاکر علی بن کے خطبہ شروع کیا. فرمایا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ہم کون ہیں؟ نحنو ابناء الامجاد، ہم ان بزرگواروں کی اولاد ہیں جن میں کوئی بھی کافر نہیں گزرا، اور ہماری مائیں حوا سے لے کر فاطمہ تک کوئی بھی غیر مطہر نہیں گزری. نحنو نسل آدم، ہم آدم کی نسل پاک ہیں. بتایا کہ نسل صرف آدم کی ہم ہیں، باقی کے بندے کے بچے ہی کوئی نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہر شے کا مفہوم ہوتا ہے. وَسُلَالَةُ نُوحٍ، ہم نوح علیہ السلام کی پاک ذریت ہیں. وَذُرِّيَّةُ اسماعیل و ابراہیم، ہم ابراہیم اور اسماعیل کی پاک ذریت ہیں. وَعِطْرَةُ رسول اللہ رب العالمین، اور ہم رسول خاتم کی عطرت طیبہ ہیں. نحن شجرۃ الطیبہ، ہم وہ شجرہ طیبہ ہیں جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا. اب وہ کہنے لگا کہ چلیں اور کوئی ذاکر نہیں ہے، بولتے رہیے. سجاد صاحب بھی جیسے بلا لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی آج کوئی اور نہیں آیا، تسی پڑھی رکھو. تو انہوں نے کہا جی اور بتائیے. تو ارشاد فرمایا نحنو حزب اللہ الغالبون، ہم حزب اللہ ہیں وہ جو ہمیشہ غالب رہتے ہیں. وَنَحْنُ الْعِطْرَةُ الطَّيِّبُونَ، ہم وہ ہیں دو عطرت طیبین ہیں جن کو پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا نحنو ثانی الثقلین، ہم ہیں جو ثقلین کا ایک ہیں. الذی ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جس کو رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں. آپ کا ایمان ہے نا کہ قرآن مجید میں کہا کہ انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا ثانی جو ہے وہ بھی ہم نازل ہوئے ہیں. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اور کوئی ابھی ذاکر نہ سامنے آ سکتا ہے بڑے ذاکر کے تو نہ ہی اور کوئی بات ہے، آپ پڑھتے رہیے سنائیے. اور فرمایا کہ ہمارا تعارف چاہتے ہو تو ہم بتائیں آپ کو کیا کہ میں کون ہوں. ان العرش سریری. جب زہرا کا بیٹا تھک جاتا ہے تو آرام کرنے کے لیے میرا بیڈ عرش اعلیٰ ہے. آپ تو کہتے ہیں ہمارے نانا کی معراج، ہم تھک جائیں تو آرام کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. وَأَحْمَدَ ضمیری، پیغمبر اکرم میرا ضمیر بھی ہے، میرا خمیر بھی ہے، میری حقیقت بھی ہے. وَعَلِيًّا امیری، اور میرا بابا علی میرا امیر ہے. وَالْحُسَيْنَ وزیری، اور حسین میرا چھوٹا بھائی میرا وزیر ہے. وَجِبْرِيلَ فقیری، اور جبریل میرے دروازے کا فقیر ہے. یہاں رکا نہیں ہے زہرا کا بیٹا، فرمایا پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل مرأة والمرأة رجلا. میں وہ ہوں، اللہ نے مجھے وہ ولی امر قرار دیا ہے کہ جب اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کن فیکون کہا جاتا تو وہ امر ہے. نحن ولی الامر، ہم ولی امر ہیں. میں چاہوں تو یہ پوری کائنات میرے سامنے سلیٹ کی مانند ہے تو اس کو ادھر ادھر ہی ہلانا ہی ہے نا. اگر میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں یا عراق کو شام بنا دوں، اور اگر میں چاہوں تو عورت کو مرد بنا دوں اور مرد کو عورت بنا دوں. سائیں یہ کہنا تھا کہ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یبن ابی تراب لقد ادعیت عظیما من یقدر علی ذلک. اے ابو تراب کے بیٹے بڑا دعویٰ کر دیا ہے، یہ کون کر سکتا ہے سوائے خدا کے. فنظر الحسن الیہ نظر غایظ، حسن مجتبی نے اس کی طرف گھور کے دیکھا، فرمایا اما تستحیینی انت فی مجمع الرجال. بے شرم عورت سمجھ نہیں آ رہی یہاں کیا کر رہی ہو مردوں کے مجمع میں. اب جو وہ بڑی شان و شوکت سے آیا تھا سر جھکا کے جا رہی تھی. امیر المومنین کے بیٹے نے بڑے تمطراق سے ارشاد فرمایا جانے والی سنتے جاؤ، گھر ذرا دھیان سے جانا. سارا رجلک سارا اہلو کا رجلا، ہم نے وہ گھر والی جس کو چھوڑ آئے تھے اس کو مرد بنا دیا. تو اب وہ تو پلٹ کے نہیں آیا. کیسے آئے؟ آیا تھا، جا رہی تھی. تو وہ لگتا ہے قریبی تھا اس بھائی صاحب کا، غریب شام کا. اسے غصہ آیا، کہنے لگا یبن الحسن یہ کیا کر دیا یبن امیر یبن علی. تو امیر المومنین کے بیٹے نے ادھر بھی ذرا تیز نگاہوں سے دیکھ کے کہا ابھی میری بات تو ختم نہیں ہوئی. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. آپ نے کہا تھا نا تعارف کراؤں، تو آخری بات اور التماس سے دعا. اب یہاں بھی کوئی نہیں بولا تو مجھے دکھ لگے گا. یہاں تک تو میں پہلے پڑھ کے گیا.
اگلی بات جو تتمہ بتا رہا ہوں یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت امام حسن مجتبی ارشاد فرماتے ہیں آپ نے نہیں سنا کہ ان العرش سریری و احمد ضمیری و علی امیری والحسین وزیری و جبریل فقیری لو شئت لقلت سیری. چپ ہو جا ورنہ میں پھر تجھے بھی کہوں گا کہ اے بیٹھنے والی دفع ہو جا. کہنے لگا جی نہیں جان دیو بادشاہوں، شاہ جی جان دیو، اس سے زیادہ نہیں. تو حسن مجتبی وہ ولی الامر ہے جو آپ شعر و شاعری کی دنیا میں بھی کہتے رہتے ہیں نا کہ جو کچھ خدا کا ہے وہی حسن کا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کے لیے اوفینس نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے انہی کے لیے تو پیدا کیا ہے نا. حدیث کی ساتھ نہیں پڑھتے آپ کہ جتنے بھی ہیں آسمانوں زمینوں جنتوں جہنموں ہر شے جو پیدا کیا ہے لِأَجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ، ہم نے اے آل محمد تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے اور تمہاری محبت میں پیدا کیا ہے. تو خداوند ذوالجلال نے حسن مجتبی کو وہ مقام عطا کیا ہے. خداوند ذوالجلال سے امام حسن مجتبی کے صدقے میں دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم علی ابن ابی طالب پر بطفیل حسن مجتبی رکھے، ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنائے اور ہمارے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائے. ہمارے رہبر امام شہداء اور باقی بزرگان جو اس شہادت کی اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، خداوند ذوالجلال ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرمائے. خداوند ذوالجلال جو باقی موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ اپنے سسٹم میں یہ وعدہ لیا ہے کہ عاہد اللہ علیہ، اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ لوگ ہیں جو اس وعدے کو پورا کر کے چلے جا رہے ہیں، اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں جو اس انتظار کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اللہ رب العزت اپنی فطرت تبدیل کرنے والا نہیں ہے. خداوند ذوالجلال آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہر روز ذکر محمد و آل محمد سنتے ہیں، آپ کی تمام حاجات شرعیہ دینی ہوں یا دنیاوی بزرگ امام حسن مجتبی کے صدقے میں وہ پوری فرمائے. خداوند ذوالجلال ہماری مائیں بہنیں جو پردے میں موجود ہیں ان کی تمام حاجات شرعیہ دینی ہوں یا دنیاوی پوری فرمائے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنائے. امام زمانہ وارث زمانہ حجت ابن الحسن العسکری کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے آنے تک ہمارے مقامات مقدسات بات عالیات خاص طور پر اس ہمارے مرکز کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. تمام خدام خدمت گزاران جو ہیں ان کے دام درم قدم سخن جو بھی ہیں ان کے مال جان اولاد رزق میں برکت عنایت فرمائے. سرکار زمانہ کے وجود ذی جود جس کی وجہ سے پوری زمین پانی پہ قائم ہے اور ساری دنیا کو رزق مل رہا ہے، ان کے آنے سے پہلے تک ان کے نائبین برحق وجہ تشیع ہر دور میں اور اس دور کے وجہ تشیع ایک تو ان کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں اور دوسرے حضرت سیستانی، حضرت بشیر اور باقی بزرگان کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ مستدام ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.